الحمدللہ رب العالمین۔ صرف ایک منٹ کے وظیفے نے کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ بے شک آزمالو حیران رہ جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ایک منٹ کے وظیفے نے آج مجھے کروڑپتی بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یقین مانو یا نہ مانو، آج وہ اپنے دل کا راز، اپنے سینے کا راز اپنے بہنوں اور بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ دولت کی طوفانی بارش دیکھنی ہو، دولت کو اپنے گھر میں غیبی طریقے سے آتی ہوئی دیکھنا ہو، ایک منٹ کا یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ لینا۔ پیدا نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتایا، راتوں رات پیسوں میں کھیلنے لگا۔ اس وظیفے کو میں نے آپ کو کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو آج تک بتلایا ہے، اس کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھ کے 1 کروڑ اللہ پاک سے مانگ لینا۔ صرف 1 کروڑ اللہ پاک 10 کروڑ روپے عطا کر دے گے۔ جتنا مانگوں گی اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا۔ اللہ پاک ایسی آپ کی غیب سے مدد کرے گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ قبولیت اور فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتیں خاص طور پر انسان کی روزی رزق میں برکت کے لیے نازل کی ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، یہ قرآن پاک کی پہلی سورت کی پہلی آیت کا وظیفہ ہے، جس کو کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے حد پسند فرماتا ہے جو اس کی دی گئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شکر کی بہت سی احادیث اور آیات نازل کی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کا حل موجود رکھا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی دولت رکھنے کے لیے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی ہے، کیونکہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو میرے حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اس آیت کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر حمد اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو ہر بیماری کی شفا کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین افضل ہے کیونکہ اس میں توحید اور حمد دونوں ہے۔ میرے بہنیں اور میرے بھائی دونوں اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں۔ عزیز بھائیوں بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگ سمجھ لیں کہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اپنی دکھی پریشان بہن بھائیوں کے لیے یہ وظیفہ اگر آپ لوگ کر لو گے، غریبی سے اگر امیری کی طرف جانا چاہتے ہو، فقیر سے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ لازمی کرنا۔ یہ وظیفہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے، یہ وظیفہ خواہشوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ عزیز بھائیوں میرے بہنوں ان لوگوں کے لیے ہے۔ حال ہی میں کچھ میرے ایسے بہنیں اور میرے بھائی اکثر جو کمنٹس کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، 15-20 دن پہلے کی بات ہے، وہ لوگ بالکل ٹوٹ چکے تھے، گھر میں ان کی اتنی فاقے تھے، غریبی تھی، ایک وقت ان کے پاس کھانا میسر نہیں تھا۔ میرے بہنوں نے رو رو کر جب مجھ سے رابطہ کیا، اور یقین کرے یا نہ کرے ان کی ایک بات تھی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائے، وظیفہ بتائے، ہماری زندگی میں سکون آ جائے، پیسہ آ جائے، بس اتنا آ جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کروڑوں اربوں مل جائے، ہمیں اتنا پیسہ مل جائے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیں۔ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، بچوں کے لیے ہمارے پاس دودھ نہیں، ہمیں اپنے گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں، بجلی کی بل ہم نہیں دے سکتے، اوپر سے قرض دار ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ ہم جائے تو جائے کہاں، ہم اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میرے بہنوں، میں نے حال ہی میں اپنے کئی ایسے بہن بھائیوں کو جب یہ وظیفہ بتایا تھا، لوگوں کے
2 3 3 दिन के अंदर किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन के अंदर अंदर उनकी हाजतें पूरी हुई है, उनके मुरादें पूरी हुई है। घर में उनके आप यकीन करें ऐसे रिस्क आया है, ऐसे उनके ऊपर पैसों की बारिश हुई है। ये वजीफा ये अमल करने के बाद वो फिर मुझसे दोबारा रब्ता करके पूछते हैं कि क्या हम ये अमल रोजाना कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी हाँ, आप लोग खुद रोजाना करें, क्योंकि मैं खुद भी इस अमल को रोजाना करता हूँ। जब मुझे वक्त मिले या तो रात में कर लेता हूँ, क्योंकि इस वजीफे को पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, जब आपका दिल करे जब वक्त मिले पढ़ लो। कभी मैं रात को सोते वक्त पढ़ लेता हूँ, कभी सुबह उठकर पढ़ लेता हूँ, कभी दोपहर में पढ़ लेता हूँ। एक एक दिन में 2 3 मरतबा बाज दफ़ा में ये अमल कर लेता हूँ, बाज दफ़ा पूरी दिन में 1 मरतबा ये अमल करता हूँ। इस अमल को अपनी ज़िंदगी में आप लोग शामिल कर ले। ये अमल आपकी ज़िंदगी में इतनी दौलत लाएगा, इतनी दौलत लाएगा कि आप लोग नोट गिनते गिनते थक जाओगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपकी हिम्मत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पैसा ख़त्म नहीं होगा। ये वजीफा आपकी ज़िंदगी को 1 दिन के अंदर इंशाअल्लाह बदलेगा। मैं कसम नहीं उठाता हूँ, मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि मैं ये वजीफा जब भी पढ़ता हूँ अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए पढ़ता हूँ। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आता है कि मैं खुद हैरान रह जाता हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने कई हज़ारों मरतबा इस वजीफे को पढ़ा है, और जब मेरा कोई वजीफा असर नहीं करता, आप यकीन करें या न करें, मैं इस वजीफे को पढ़ लेता हूँ, तमाम रिस्क के रास्ते खुल जाते हैं, ऐसे ऐसे असबाब बन जाते हैं। और कुछ तो मैंने ऐसे मेरे बहन भाई हैं जिनको किसी अपने शादियों का मसला था, किसी के बच्चे बच्चियों की शादी के मसले थे, ये वजीफा पढ़ के ये शादियों के मसाइल भी हल हुए हैं, लोगों की बीमारियां ख़त्म हुई है, कर्ज जो था लोगों के ऊपर बेशुमार पहाड़ जितना फौरन कर्जे अदा हुए हैं, लोगों के कर्जदारों ने कर्जे माफ किए हैं, इतना उनको पैसा मिला है कि उन्होंने खुद कर्जे अदा कर दिए हैं। नाज़रीन, आप लोग दुनिया जहां में हैं ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, मस्कत, जापान, आप लोग जैसे ही ये वीडियो आपके सामने आए, ये वीडियो मुकम्मल देखना। अगर अपने घर में हो तो वहीं पर वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। एक आधे मिनट का ये अमल है, कोई आपको घंटों बैठकर नहीं पढ़ना। दोस्तों, एक आधा मिनट तो आप लोग निकाल ही सकते होगे। तो जैसे ये वीडियो आए, चाहे अपने कारोबारी जगह पर हो, ऑफिस में हो, दुकान में हो, दफ्तर पे हो, जहाँ पे हो, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, जैसे ये वीडियो देखो उसी वक्त वजीफा पढ़ लेना। चाहे घर में हो, जहाँ कहीं मौजूद हो, कोई मजबूरी न हो, तो अगर कोई मजबूरी हो, न पढ़ सकते हो, तो आप लोग वजीफा नोट कर लेना, फिर जब चाहे पढ़ लें। 1 दिन में 1 मरतबा पढ़े, 2 मरतबा पढ़े, रोजाना 1 मरतबा पढ़े, जिस तरह पढ़ना चाहे। इसके फायदे और कमालात में आपको मेरे भाइयों मेरे बहनों गिनवा नहीं सकता। इतने फायदे हैं कि 10 वीडियो भी कम पड़ जाए, इतने इस वजीफे के फायदे हैं। इस पूरी अमल को आपको करना है जिस तरतीब से, जिस तरीके से बताऊंगा। पूरी वीडियो देखकर पहले अमल को समझिएगा, फिर अमल कीजिएगा। आप लोग करते क्या हो, समझते नहीं हो, जल्दबाजी में वीडियो काटते जाते हो, स्किप करते जाते हो। तो इस तरह हरगिज न किया करो, पहले अमल को समझो फिर अमल करो, तो इंशाल्लाह ज़रूर पैदा होगा। सबसे पहले जो काम आपको करना है, सुकून से बैठ जाना है। जब भी ये अमल करे, 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, या जो दुरूद पाक पढ़ना हो पढ़ ले, दुरूद खज़री पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले। जो दुरूद पाक पढ़ना चाहे, मैं दुरूद खज़री पढ़ता हूँ, बड़ा मुजर्रिब दुरूद पाक इस अमल को मैं जब भी पढ़ता हूँ, दुरूद खज़री पढ़ता हूँ
اور پھر یہ عمل شروع کرتا ہوں۔ درود خضری میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ صلی اللہ علی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ سن لیجئے، صلی اللہ علی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو آپ کے اسکرین پر بھی دیکھ رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ کو درود خضری پڑھنا ہے یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لے۔ درود خضری اگر آپ نہ پڑھ سکے تو جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ درود پاک پڑھ لے، درود ابراہیمی پڑھ لے، کیونکہ یہ درود شریف ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ نماز میں بھی یہی درود پاک پڑھا جاتا ہے تو ہر کوئی آسانی سے پڑھنا جانتا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، نہیں، ایک منٹ کے لیے آپ کو تمام چیزوں سے، موبائل سے، دوستوں سے، گھر والوں سے ایک منٹ کے لیے، صرف منٹ کے لیے آپ کو سب سے الگ ہو جانا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ اپنی اسکرین پر دیکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لے، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لے، جس طرح آپ کو مناسب لگے اسی طرح پڑھنا شروع کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار پڑھ لیا، پھر دوسری بار پڑھے الحمدللہ رب العالمین، درود پاک ایک مرتبہ پڑھے، پھر فوراً الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دے۔ یہ وظیفہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلی نمبر پر پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یہ وظیفہ سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے۔ جب اس وظیفے کو آپ لوگ سب سے پہلے پڑھ لے تو دوسری وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے۔ آج کا جو عمل ہے، اس عمل سیکنڈ نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لے۔ اگر عزیز بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دے۔ آپ کی اسکرین پر جو آپ کو وظیفہ دیکھ رہا ہے، ایک بار پڑھے یا ارحم الراحمین، پھر دوسری بار پڑھے یا ارحم الراحمین۔ یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں بار بار پڑھ کے اس لیے بتاتا ہوں عزیز ساتھیوں، بہن بھائیوں، کہ کئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے۔ اب آپ لوگ تو ویڈیو کی اسکرین پر دیکھ رہا ہے، پڑھ لیں گے اور میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھ لیں گے، لیکن جو بیچارے بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے میں خاص طور پر پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ وہ بیچارے آسانی سے پڑھ سکے۔ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ 7 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جو وظیفہ جتنی تعداد میں ہے براہ کرم اتنی ہی تعداد میں پڑھے گا، کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ آخری وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس دعا کو آج کے عمل میں سب سے آخری میں پڑھنا ہے، اور پڑھنا کس طرح ہے اور آخر میں کرنا کیا ہے یہ آخر تک سمجھیے گا، دیکھیے گا، پھر ویڈیو چھوڑ کر جائے گا تاکہ عمل پورا آپ کی سمجھ میں، آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، تاکہ آپ لوگ پوری طور پر صحیح عمل کریں تو پیدا ہو۔ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ آپ لوگ جب پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک بار پڑھے، پھر دوسری بار بھی پڑھ لے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس دعا کو آپ کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس دعا کو 21 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ جب اس دعا کو بھی آپ لوگ پڑھ لیں، پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو اب کیا کرنا ہے یہ سمجھیے۔
اب آپ کو پورا سے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پیر لینا ہے۔ وظیفے کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 21 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی پڑھ لینا ہے، اور پھر اسی وقت آپ کو اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جو آپ کی حاجتیں ہو، جو پریشانیاں ہو، بیماریاں ہو، ان کے لیے بھلے مختصر ہی صحیح لیکن دعا ضرور کیجیے گا۔ دعا ہمیشہ خوش و خضوع کے ساتھ مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بے حد پسند ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجات کو پورا کرے، ہم سب کی خوشیاں اور تمام مرادیں پورے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو اور روزی رزق میں برکت عطا کرے، اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ٹائپ کر کے شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔